الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی دنوں کے وقفے کے بعد آج پھر فہم قرآن کلاس میں حاضر ہوئے ہیں۔ کچھ شادیاں تھیں، خود میری اپنی بچی کی شادی تھی جس سے ہم کل پرسوں ہی فارغ ہوئے ہیں، تو اب نئے سرے سے چینل کو وقت دینا شروع ہوا ہے۔ آج سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 24 ہے، جس کے اندر 8 آیات ہیں۔ ان 8 آیات میں اللہ رب العزت نے امن و امان کا ایک فارمولہ دیا ہے کہ دنیا کے اندر امن کیسے آ سکتا ہے، ایک معاشرے میں، ایک مملکت میں امن و امان کیسے قائم ہو سکتا ہے، یہ رہنمائی فرمائی ہے۔ اور لڑائی کن بنیادوں پر ہونی چاہیے اور جنگ و جدل کا کیا مقصد ہونا چاہیے اور کن اصولوں کے ساتھ جنگ کی جائے، اس کا بھی آج کے رکوع میں تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ حج کے کچھ آداب اور کچھ قوانین بیان ہوئے ہیں، عمرے کے اور قربانی کے، اس کا بھی اس میں تذکرہ آئے گا، چونکہ حج کے موسم میں ہی جنگیں رک جاتی تھیں، لڑائیاں ختم ہوتی تھیں، امن قائم ہوتا تھا۔ تو حج خود ایک امن و امان کا سمبل ہے، اس کا بھی تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے کہ 7 آیات آپ کے سامنے رکھ دی جائیں اور آخری آیت کو اگلے لیکچر پر چھوڑ دیا جائے۔ 199 آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں۔ یسألون سألہ سوال اسی سے ہے، مسئلہ مسئول سائل اسی لفظ سے بنے ہیں، یسألون سے۔ اہلہ ہلال کہتے ہیں، ہلال ہم تو کہتے ہیں پہلی رات کا چاند، بالکل گھٹیا اور باریک ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، اس کو ہلال بولتے ہیں۔ اور عام چاند کے جو مختلف مدارج ہیں اس کے لیے بھی اہلہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اہل عرب دراصل اس سے سعادت اور بدبختی، خوشبختی اور بدبختی کا شگون لیا کرتے تھے، اور باقی دنیا میں بھی یہ وہم موجود تھا کہ شاید یہ چاند کے مختلف مدارج میں کچھ خوش قسمتی ہے، کچھ بد قسمتی ہے، یہ مہینہ سعادت کا ہے اور یہ مہینہ شقاوت کا ہے، یہ منحوس ہے اور یہ بابرکت ہے۔ تو یہ سوال کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے اس کا بہت ہی پیارا جواب دیا کہ تمہیں ان اوہام کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چاند تو ایک جنتری ہے جس کے ذریعے آپ تاریخیں اور دن گنتے اور طے کرتے اور معلوم کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس، فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ جب گھڑیاں نہیں تھیں، گھڑیال نہیں تھے، کلاک نہیں تھے، اور یہ جو پیمانے آج کل وقت ماپنے کے ہیں، ماہ و سال کو ماپنے کے ہیں، یہ نہیں تھے، تو یہی سورج وقت کا پتہ دیتا تھا اور یہی چاند دنوں کا اور مہینوں کا پتہ دیتا تھا۔ اور آج بھی جن علاقوں میں یہ جدید آلات نہیں ہیں، تو اسی سورج اور چاند ہی سے لوگ پتہ چلاتے ہیں، یہی ان کا کیلنڈر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ایکوریٹ جواب دیا کہ یہ لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ والحج، اور خاص طور پہ حج، چونکہ اہل عرب کے لیے حج ایک بہت بڑی سرگرمی تھی، کاروبار اس سے وابستہ، امن و امان اس کے ساتھ وابستہ تھا، تو لوگ بہت انتظار کیا کرتے تھے، دن گنا کرتے تھے کہ کب حج کے دن آئیں اور ہمارے وارے نیارے ہو جائیں۔ پھر جب یہ حج سے واپس آتے تھے گھروں میں، تو نکلتے ہوئے جس راستے سے گئے تھے، جس دروازے سے نکلے تھے گھروں سے حج کی خاطر،
تو جب واپس آتے حج سے تو اس دروازے سے نہیں بلکہ پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کے یا نقب لگا کر سوراخ کر کے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ اپنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی کوئی اور چیز ہے، آپ ان رسموں کو نیکی مت سمجھیے، باپ دادا سے جو چلی آئی ہیں، جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ اسلام نے اتنا باقی رکھا ہے کہ جب عید کی نماز پڑھنے جائیں تو ایک راستے سے جائیں، نماز پڑھ کے واپس آئیں تو راستہ تبدیل کر دیں، اتنا تو سنت ہے، مسنون ہے۔ لیکن یہ جو تکلفات ہیں کہ نقب لگا کے آنا ہے، دیوار چھید کر آنا ہے، دیوار پھلانگ کے پچھواڑے سے آنا ہے، اسی دروازے سے نہیں آنا، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم آؤ گھروں میں، بیوت بیت کی جمع ہے، من ظہورها اس کے ظہور سے، اس کے پچھواڑے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اصل نیکی کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، کہ تم حج کے ایام میں اگر کسی پر زیادتی نہیں کرتے، دشمن بھی پناہ لے لے، دشمن بھی تمہارے احاطے میں آ جائے تو تم اس کو کچھ نہیں کہتے، تو اگر ان ایام میں تم صبر کر سکتے ہو، چوری چکاری چھوڑ سکتے ہو، بہت سے برے کاموں سے بچ سکتے ہو، تو باقی سارا سال بھی تو بچ سکتے ہو۔ تقوی اصل نیکی ہے، یہ حج تو تمہیں تقوی دینے آیا ہے، اس کی فکر کرو۔ رسم و رواج تو سیکنڈری ہیں، یہ دوسری حیثیت ہے اس کی۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آپ آئیں گھروں میں اس کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈریں، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح اصل میں تو آخرت میں ملے گی کامیابی، آخرت ہی کی کامیابی دراصل کامیابی ہے۔ تو اب اگر اللہ کی دی ہوئی طرز پر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اپنی طرف سے باپ دادا سے دیکھا دیکھی کام کرو گے تو اس میں کامیابی نہیں، بلکہ تم اپنے لیے خود ہی مشکلات گھڑ دو گے۔ آگے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، تعدی مت کرو، زیادتی مت کرو، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ تعدی کرنے والے کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ پہلا حکم ہے جہاد کا۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر جبر و ظلم کر کے مکہ سے نکال دیا تھا، گھر بار پہ قبضہ کر لیا تھا، بیوی بچے چھین لیے تھے، جائیداد تک چھین لی تھی، نہتہ مسلمان مدینہ میں پہنچے تھے، یثرب میں، اور پھر وہاں بھی ان کو ٹکنے نہیں دیا، یہ چھاپے مارتے رہے، ان کے مویشی لوٹ کے لے آتے رہے، اور مدینہ والوں کو اکساتے رہے کہ آپ کن لوگوں کو پناہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے بگوڑے ہمارے حوالے کرو، وگرنہ ہم تمہارے خلاف بھی جنگ کریں گے۔ تو اب چھیڑ چھاڑ ہو رہی تھی، تو 2 ہجری کے اندر یعنی ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اگر یہ تمہارے دشمن تم پر زیادتی کرتے ہیں، تمہیں ٹک کر بیٹھنے نہیں دیتے، اپنا کام نہیں کرنے دیتے، تو اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ بھی ان کے خلاف ہتھیار استعمال کیجئے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن یہ جو قتال ہے یہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے، کشور کشائی کے لیے، ملک فتح کرنے کے لیے نہیں، اس کا مقصد اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے امن و امان سے، یہ امن قائم کرنے کے لیے ہو۔ اس لیے جب تمہارا دشمن ہتھیار ڈال دے، امن پر آمادہ ہو جائے، صلح پہ آمادہ ہو جائے، پھر آپ ان کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اور اگر وہ تمہیں ہر جگہ پر گھیرتے پھرتے ہیں تو آپ بھی ایسا ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ایک تھپڑ کوئی مارے تو تم دوسرا بھی اس کے سامنے دوسرا رخسار بھی کر دو، نہیں، اسلام کہتا ہے عدلے کا بدلہ ہونا چاہیے، معافی کا بھی درس ملے گا، اللہ بھی معاف فرماتے ہیں اور یہ اخلاق اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ظالم جبر پر ایسا اتر آئے کہ اس کو ذرا بھی احساس نہ ہو، نہ بچوں کا، نہ بوڑھوں کا، نہ عورتوں کا، نہ مال مویشی کا، نہ کھیت و کھلیان کا، تو ایسے بھوتوں کو تو لاتوں سے ہی منوایا جا سکتا ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے کب مانتے ہیں؟ اس لیے فرمایا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ،
مارو ان کو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، تمہارے گھروں سے، مکہ سے تمہیں نکالا، اب تم بھی ان کو مکہ سے نکالنے کی مہم شروع کر دیجئے، کر دو شروع۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یاد رکھو کہ فتنہ قتل سے بھی برا ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ دیکھیں لڑائی ہے، کافر بھی لڑ رہے ہیں، مسلمان بھی اس کو مار رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد صرف مارا ماری نہیں ہے، اصل تو چیز ہے فتنہ ختم کیا جائے، جو کہ قتل مقاتلے سے بھی زیادہ سخت جرم ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ کہ بندوں کی غلامی میں دے دیا جائے، اللہ کی غلامی سے روکا جائے، اللہ کی غلامی میں نہ دیا جائے، بلکہ بندہ خود مالک، آقا اور بادشاہ بن بیٹھے اور دوسروں سے بگاڑ لے، دوسروں سے خدمت لے، ناجائز ان پر ظلم کرے، زیادتیاں کرے، یہ فتنہ ہے۔ حق کی طرف نہ آنے دے، اچھے اخلاق سے روکے، برے اخلاق کی دعوت دے، اس کا ماحول پیدا کرے، یہ فتنہ ہے۔ اس فتنے کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے قرآن پاک موجود ہے، ایک نظام دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو فتنہ پرور ہیں، فتنوں کے سرپرست ہیں، ان کا ذرا ہاتھ پکڑو، ان کی کلائی مروڑو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ قتال کرو ان سے مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ لڑ پڑیں تمہارے ساتھ اسی مسجد حرام میں۔ دیکھیں مسجد حرام کا تقدس ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی قائم تھا اور آج تک ہے، لیکن مشرکین مکہ عجیب معاملہ کرتے تھے۔ اہل عرب خاص طور پہ خانہ کعبہ کے جو مجاور تھے، خادم تھے، ان کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو تو وہ مسجد حرام کا احترام سکھاتے تھے، لیکن خود اس کو پامال کرتے تھے۔ ایک مہینہ انہوں نے اپنے لیے بنا رکھا تھا، 12 مہینے ہیں اللہ کے نزدیک، جب سے اللہ نے ارض و سما بنائے ہیں۔ اللہ نے قرآن ہی میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں 12 ہی مہینے ہیں، لیکن 13واں مہینہ بھی یہ بنا لیتے تھے کہ جب مقدس مہینے میں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور ایک رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے مقدس مہینے ہیں جس میں اہل عرب کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ یہ حج اور عمرے کے مہینے تھے، لوگ سفر کرتے تھے زیارت کے لیے کعبے کی، اور ان کے پاس ہدی اور قربانی کے جانور بھی ہوا کرتے تھے، اس کا خیال کیا کرتے تھے۔ لیکن مشرکین مکہ، قریش مکہ ایک اور بہت بڑی جسارت اس کے خلاف کیا کرتے تھے کہ وہ اگر دیکھتے کہ اس مہینے میں کسی کے ساتھ لڑنا تو منع ہے، لیکن اب جی چاہتا ہے کہ لڑا جائے، غیرت کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، تو وہ لڑ پڑتے تھے، ذرا خیال نہیں کرتے تھے کہ یہ مسجد حرام ہے یا یہ مقدس مہینہ ہے۔ کہتے تھے چلیں کسی اور مہینے کو ہم محرم بنا لیں گے، احترام والا بنا لیں گے، اور اس میں ہم لڑائی کر لیتے ہیں۔ اس کو وہ نسی کہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ نسی کا حق بھی اللہ ہی کو ہے، جیسے آج کہتے ہیں ویٹو، یہ جو ویٹو ہے، غالب اقوام ویٹو کا حق رکھتی ہیں کہ ساری پارلیمنٹ، ساری مجلس اقوام متحدہ کی اس ایک طرف ہے، اور چند طاقتور ملک کہتے ہیں جی وہ اگر ویٹو کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی ہم ان کی رائے کی بجائے ہم اس چیز کو اپنائیں گے، تو اس کو کہتے ہیں ویٹو۔ یہ ویٹو کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویٹو کا حق تو مجھے ہے، نسی کا حق مجھے ہے، کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے قانون برابر رکھا ہے۔ اگر اب یہ محترم مہینے کو خود پامال کر رہے ہیں تو آپ وہاں یہ نہیں کہیں گے نہیں جی ہم کعبے کے اندر ہیں یا مسجد حرام کے اندر ہیں، ہم آپ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، مار کھائیں گے۔ وہ 13 سال مکی دور میں آپ نے ماریں کھا لیں، مکے کے اندر بھی کھا لیں، کعبہ کے اندر بھی کھا لیں، لیکن اب نہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کھول رہا ہے۔ جب جو باندھے ہوئے تھے، پہلے تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، لیکن اللہ اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب نہیں، اب تمہارے ہاتھ کھلے ہیں، اب تلوار کے بدلے میں تلوار، تیر کے بدلے میں تیر، نیزے کے بدلے میں نیزہ، تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ پڑے گا۔ حتی یقاتلوکم، یہ جب تم سے لڑ رہے ہیں تو تم بھی لڑو، فیہ، اس مسجد میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اب اگر تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ بدلے میں قتال کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی جزا ہے کافروں کی، کیونکہ فتنہ اسی طرح دبے گا، وگرنہ تو یہ سر پھرے سرکش لوگ، بغاوت پہ اترے ہوئے لوگ، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تو جینے نہیں دیں گے لوگوں کو۔
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب اگر یہ باز آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے، یعنی ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو اب تم پر یہ نہیں ہے کہ تم ان پر چڑھائی کرو، نہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ ہتھیار اس وقت تک اٹھے گا جب تک دشمن مد مقابل بھی ہتھیار لے کے کھڑا ہے، وہ ہتھیار رکھ دیتا ہے تو اب آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ہتھیار لہرا کر ان کی گردنیں کاٹیں۔ پناہ لینے والے کو پناہ دے دو، معافی مانگنے والے کو معاف کر دو۔ کیوں؟ کہ تم اس اللہ کے بندے ہو جو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، قتال کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ دب جائے، باقی نہ رہے، دنیا میں فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فتنہ باقی نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا دین اللہ کا ہو۔ دین سے مراد اطاعت، فرمانبرداری، حکمرانی۔ ایک اللہ کے بندے سارے بن جائیں، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے۔ دیکھیے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ کفر مٹ جائے، نہیں، اسلام کہتا ہے کہ کسی کو زور زبردستی ہم اس کے دین سے نہیں پھیر سکتے، اسلام میں نہیں لا سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی جبر اور اکراہ اور دباؤ نہیں ہے۔ ہاں، ریاست اور حکومت یہ ہونی چاہیے مومنین اور صالحین کے ہاتھ میں، امن و امان قائم کرنے والے، اللہ کی حدود کے اندر رہ کر حکومت کرنے والے، اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے والے ہونے چاہیے۔ جب تک اللہ کا دین سارے دینوں پر غالب نہیں آ جاتا، حکمرانی نہیں کرتا، تب تک یہ فتنہ رہے گا اور تمہیں اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ بندہ بندوں کو اپنی غلامی میں لے آئے، بندہ بندوں کی غلامی کرنے لگ جائے۔ اسلام تو آیا ہی اسی لیے ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب العباد کی غلامی میں دے دیا جائے، بندوں کے رب کی غلامی میں دے دیا جائے۔ پورے اسلام کا منتہائی مقصود یہ ہے، یہی مقصد اعلیٰ ہے اسلام کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اب اگر وہ منتہی ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ظلم و زیادتی چھوڑ دیتے ہیں، اسلامی حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر زیادتی نہیں ہوگی سوائے ظالموں پر، پھر عدوان نہیں ہوگا، پھر لڑائی بڑھائی، پھر مار پٹائی نہیں ہوگی۔ ہاں، ان میں جو ظالم ہوں گے، پھر بھی سرکش لوگ ہوں گے، حد سے بڑھنے والے۔ یہ ظالم وہ لوگ ہیں کہ جو مکہ کے دور میں جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی حد ہی کر دی، جیسے عقبہ بن ابی معیط ہے، نضر بن حارث ہے، انہوں نے قوت بھی استعمال کی، دولت بھی استعمال کی، زبان بھی استعمال کی اسلام کو دبانے کے لیے اور مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے۔ اس طرح کے ظالموں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ان سے کوئی اصلاح کی توقع بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ باقی تو لوگوں کو ہم معاف کر دیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپ جائیں تب بھی نہیں ان کو معاف کیا جائے گا۔ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو سزا ملی، سزائے موت۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو وہاں بھی نبی علیہ السلام نے باقی تو سارے اہل مکہ کو معاف فرما دیا، لیکن کچھ ظالم لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے وارنٹ جاری کیے تھے کہ ان کی گردن ماری جائے گی، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ باقی فرما دیا کہ جو گھر میں داخل ہو جائے، دروازہ بند کر لے، کعبے میں داخل ہو جائے، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، وہ معاف ہے۔ اس کے بعد عام معافی کا بھی اعلان فرما دیا کہ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اگرچہ تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں ہمارے مسلمانوں پر، میرے اوپر، میرے بیوی بچوں پر، لیکن ہم آپ کو معاف کرتے ہیں۔ یہ رحمت للعالمین نے تو عام معافی، اللہ کے یہ جو صفت غفور الرحیم ہے اس کو اپنایا، اس اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ لیکن جو ظالم لوگ تھے، حد سے تجاوز کرنے والے، ان کو معاف نہیں کیا۔ ان میں سے 4 کو تو پکڑ کے سزائے موت دی گئی۔ آج ہم بقیہ 2 آیات بھی پڑھ لیتے ہیں، اگرچہ درس لمبا ہو گیا ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرام مہینہ حرام مہینے کے بدلے میں ہے اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے۔ اگر وہ حرام مہینے میں لڑتے ہیں تو تم بھی حرام مہینے لڑ، عدلے کا بدلہ، یعنی قصاص کا مطلب ہوتا ہے عدلے کا بدلہ۔ وَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ،
جو تم پر تعدی کرے، ظلم کرے، تم بھی ان پر پھر تم ان کے ظلم کا جواب دو برابر سرابر۔ بمثل ما اعتدى علیکم، اس کی مثل جو زیادتی کی انہوں نے تم پر، جتنے بندے انہوں نے تمہارے مارے، جن انہوں نے مارا ان کے بھی مارو۔ واتقوا اللہ، لیکن اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ مراد ہے کہ جنہوں نے آپ پر ہتھیار نہیں اٹھائے، ان کے بیوی بچے، ان کے بوڑھے، ان کے عبادت گزار صوفی ٹائپ لوگ جو غیر متحارب ہیں، غیر مسلح ہیں، ان کو نہ مارو ان جانوں کے بدلے میں، نہیں، جو مد مقابل آگے تھے ان پر۔ یہ ہے تقوی۔ یہی چیز جنگ کے میدان میں مسلمان دکھاتے ہیں، سچے مجاہدین، اور جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، صحافی مسلمان ہو جاتے ہیں، پناہ گزین مسلمان ہو جاتے ہیں، قیدی مسلمان ہو جاتے ہیں، اخلاق کو دیکھ کے۔ اسلام تو تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا ہے۔ امن و امان قائم کرنے کا یہ سب سے بڑا فارمولہ ہے کہ ظالموں کی کلائی مروڑ دی جائے، اور جو ظالم نہیں ہیں ان کو معاف کر دیا جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی دی ہوئی جنگی پالیسیوں کو فالو کرتے ہیں۔ اور آگے جنگوں کے اندر اخراجات بھی ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دیکھو دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ رب کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں جھونکنا ہے، تباہی میں ڈالنا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، بلکہ کچھ احسان ہی کرو۔ ایک ہے فرض ادا کر دیا، فرض چندہ دے دیا، ایک ہے کچھ بڑھ کر خدمت کر دی، صدقات کر دیے، اچھے سے اچھا مال رب کی راہ میں دیا، احسان کیا۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ آگے حج کا مضمون شروع ہو رہا ہے، تو آج ہم نے پڑھا کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ نمبر 2 ہم نے پڑھا کہ جنگ کرنے کی اجازت کن صورتوں میں ملتی ہے، اور جنگ کے آداب کیا ہیں، اور کن کو معاف کرنا چاہیے اور کن کفار کو معافی نہیں دی جا سکتی، اس کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ان احکام کو سیکھنے اور ان کو اپنانے اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔